بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے ادغام کے بارے میں۔ ادغام کہاں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اور ادغام کو کیسے ادا کرتے ہیں۔ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل کرنا۔ ادغام کا ایک قاعدہ ہے اور قانون ہے۔ اس قاعدے کی طرف جانے سے پہلے 2-3 چیزوں کی پہچان حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے نون ساکن کو پہچاننا ہے کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے۔ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس کے اوپر جزم کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح من نطفۃ، من ادھر بھی نون ساکن ہے کیونکہ نون ساکن ہے اور اس کے اوپر جزم کی علامت ہے۔ جس حرف کے اوپر جزم کی علامت آتی ہے تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو اب یہاں نون کے اوپر آئی ہے تو اس نے نون کو ساکن کر دیا ہے، تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پہچان لینا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کی پہچان یہ ہے، دیکھیں تا 2 زبر تن، تا 2 زبر تن، یعنی 2 زبر بھی ادا کر رہے ہیں اور نون کو بھی ساکن کر کے پڑھ رہے ہیں، جیسے تا 2 زبر تن۔ اسی طریقے سے 2 زیر کی پہچان با 2 زیر بن، تا 2 زیر تن۔ اسی طرح 2 پیش کی پہچان یہ ہے با 2 پیش بن، تا 2 پیش تن، یعنی ادائیگی میں 2 پیش کو بھی ادا کر رہے ہیں، تن یعنی نون ساکن کی بھی آواز آ رہی ہے نون کے اوپر۔ اسی طرح 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے تنوین، اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے کہ حروف یرملون کون سے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے۔ حروف یرملون ٹوٹل 6 ہیں، یا را لام میم نون واو، یعنی یہ 6 حروف ہیں جن کے مجموعے کو یرملون کہا جاتا ہے۔ یعنی الگ الگ پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے یا را لام میم نون واو، اگر ملا کر مجموعہ کریں گے اکٹھا پڑھیں گے تو پھر کیا بن جائے گا، یرملون۔ اسی طرح ادغام کا قانون دیکھتے ہیں کہ نون ساکن ہو یا تنوین کے بعد حروف یرملون، یعنی یہ 6 حروف جو ہیں یا را لام میم نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ یعنی ادغام کا معنی ہوتا ہے ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملانا، مشدد لفظ کو پچھلے حرف کے ساتھ یعنی متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ اب ہم ادغام کی مثالوں کی طرف چلتے ہیں، جیسے میو والن، ایک تو شرط ادھر پوری ہو گئی ہے، نون ساکن آ گیا، جیسے میو، اصل میں من تھا، نون ساکن کو نہیں پڑھنا، وہ مشدد کو پچھلے میم کے ساتھ ملا کر جب ادغام کریں گے تو کیا پڑھا جائے گا، میو والن۔ اب ایک شرط پوری ہو گئی ہے، نون ساکن آ گیا ہے۔ اب دوسرا واو حروف یرملون میں سے آ گیا ہے۔ اب حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے تو ادھر ہم نے ادغام کر دینا ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دینا ہے، یعنی ادغام کرنا ہے، ملانا ہے، جیسے میو والن، میو وال، اب یہ نا ادغام ہو رہا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے افمن وعدنا، ادھر بھی نون ساکن آ گیا ہے، نون ساکن کے بعد آگے پھر وہ حروف یرملون میں سے آ گیا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ادھر بھی ہم نے میم کو واو کے ساتھ ملا کر ادغام کر دینا ہے، یعنی واو مشدد جو ہے پچھلے یعنی اپنے متحرک میم ہے، متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، جیسے افمن وعدنا، افمن وعدنا۔ اصل میں اس پہچان کو بھی آپ دیکھ لیں، یہ لفظ جو لکھا ہوا ہے من والن، تو ہم نے اس کو من وال نہیں پڑھنا، میم کو واو کے ساتھ ملا کر جب ادغام کریں گے تو کیا پڑھا جائے گا، میو والن۔
اسی طرح جو ہے افمن وعدنا، افمن وعدنا، جب ہم افمن کو وعدنا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، کیسے پڑھا جائے گا یہ لفظ، افمن وعدنا، یعنی ادغام کر کے جب پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، افمن وعدنا، یعنی نون ساکن آ رہا ہے اور آگے وہ مشدد آ رہا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، نون ساکن کو نہیں پڑھنا، میم کو واو کے ساتھ ملا کر ادغام کر دینا ہے، افمن وعدنا۔ اب ادغام کی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اب ہم نے دیکھنی ہے ادغام کی مثالیں، یعنی غنہ کے ساتھ ادغام کیسے ہوتا ہے، جیسے من یقول، نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے تو ادھر ہم کیا کریں گے، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے، جیسے من یقول، یعنی غنہ کر رہے ہیں، ناک میں آواز کھینچ رہے ہیں، من یقول۔ اسی طرح من ورقل، یعنی نون ساکن کے بعد ادھر بھی وہ مشدد آ گیا ہے تو ادھر بھی غنے کے ساتھ ہی ہم نے ادغام کرنا ہے، جیسے من ورق الجنہ۔ اسی طرح من یوم، نون ساکن کے بعد یا مشدد آ گیا ہے تو ادھر بھی غنے کے ساتھ ادغام کریں گے، من یوم۔ اس کو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے من یومن، یعنی من یوم پڑھیں گے تو پھر ادغام بھی نہیں ہوگا اور لفظ بھی مجہول ہو جائے گا، جیسے من یومن نہیں، اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ صحیح کیا مثال ہے، من یومن، ادغام کے ساتھ ہم نے غنہ کرنا ہے۔ ساکن کی مثال تو ہم نے پیچھے دیکھ لی، اچھے سے سمجھ بھی آ گئی ہے، اب ہم نے تنوین کے بعد غنہ کیسے کرنا ہے یہ مثال ہم نے دیکھنی ہے، جیسے حطۃ نغفر لکم، دو پیش تنوین، تنوین کے بعد نون مشدد ہے تو ادھر یعنی تنوین کے بعد ہم نے غنہ کرنا ہے، جیسے حطۃ نغفر لکم۔ اسی طرح خلق نعید، ادھر بھی دو زیر تنوین ہے، تنوین کے بعد ہم نے نون مشدد آ گیا ہے تو ادھر غنہ کرنا ہے، جیسے خلق نعید، خلق نعید نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے سختی سے جماؤں کے ساتھ غنہ کرنا ہے۔ اب ہم دوسرے نمبر پر سیکھ رہے ہیں ادغام بغیر غنہ کے، جیسے من ربک، ادھر ہم نے غنہ نہیں کرنا، جیسے من ربک نہیں پڑھنا، اس طرح لفظ مجہول ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، تو ہم نے میم کو را مشدد کے ساتھ ملا کر یعنی جوڑ کر پڑھنا ہے، درمیان والا نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے، میم کو را کے ساتھ ملا کر مدغم کریں گے یعنی ادغام کریں گے بغیر غنہ کے، جیسے من ربک۔ اسی طرح آپ کے ساتھ بغیر غنہ کی دوسری مثال یہ ہے، من ربہم، میم کو را کے ساتھ ملا کر ہم نے ادغام کرنا ہے یعنی بغیر غنہ کے، غنہ نہیں کرنا، من ربہم۔ اسی طرح تیسری مثال ہے من لدنہ، اس کو بھی من لدنہ نہیں پڑھنا یعنی غنہ نہیں کرنا، یعنی بغیر غنہ کے ادغام کرنا ہے، جیسے من لدنہ، بالکل بھی ناک میں آواز کو ہم نے نہیں لے کے جانا، من لدنہ، من لدنہ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔